اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جس طرح تمام نعمتوں کے اندر ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ 2 رکوع سے تحویل قبلہ کا موضوع چلا آ رہا تھا۔ اب آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ جو دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں اس مضمون کو ایسے مضمون پر ختم کیا گیا ہے جو دراصل اس مضمون کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کعبے کے بانی ہیں ان کی دعا میں اس کا تذکرہ موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی اثر ہے۔ اس لیے بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ چنانچہ فرمایا کما ارسلنا، یہاں کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، یعنی ہم نے کعبے کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو بناء کعبہ کی مقبولیت کے لیے تھی وہ اس طرح قبول فرمائی، جس طرح ان کی دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تھی وہ بھی قبول فرمائی۔ دوسری ایک توجیہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں حرف کاف کا تعلق ہے اس کے بعد والی آیت مبارکہ سے، فَاذْكُرُونِی، اور معنی یہ ہے کہ ایک نعمت قبلے کے بدلنے کی، پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، تو ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے، لہذا ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ مفسر فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا کا کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 میں ہے کما اخرجا کا، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 90 میں ہے کما انزلنا علی المقتسمین۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اور پھر سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ سے آیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی بیان کیے گئے۔ ایک تلاوت آیات، دوسرا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم، تیسرا مقصد حکمت و دانائی سکھانا، چوتھے لوگوں کو تزکیہ اخلاق کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو اعتدال والی امت بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عظیم رسول کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور اسی کا شکر بجا لایا جائے۔
چنانچہ یہی حکم دیتے ہوئے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ اس امت کو ایک اعتدال والی امت بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اب اس امت کو اللہ رب العزت نے ایسا مختصر دستور عمل بتایا کہ اگر امت کے افراد اسے اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کی زندگی اس مقصد کے تحت آ جائے گی جس مقصد کے تحت انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی، میرا ذکر کرو، یعنی تم مجھے یاد کرو اور میری یاد اپنے دل میں بساؤ۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ کام آدمی اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے جب اللہ کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو۔ اس دنیا میں جتنے بھی جرائم یا ناانصافیاں ہوتی ہیں، یا کوئی شخص دوسرے شخص کے حق کو کھا جاتا ہے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کا تصور اور اس کا ذکر اور اس کی یاد نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس بات کا دھیان ہو اور اس کے دل میں ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے قول و فعل کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان گناہ کرنے کا لیے ہمت نہیں کر پاتا۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو یہ مختصر سا حکم انسان کی زندگی کو سنوارنے کا بہترین دستور العمل ہے۔ اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ اب اس آیت مبارکہ سے مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ جنگوں میں عزیز و اقارب مسلمانوں کے اور دوست بھی شہید ہو رہے تھے، لہذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آئی ہیں، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ مشکلات پر قابو پانے یا مشقتوں کو برداشت کرنے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کا حکم دیا، ایک صبر اور ایک نماز۔ صبر کے عربی زبان میں معنی ہے روکنا، باندھنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی چیز پر باندھ لے، روک لے، یعنی اپنے نفس کو کسی ناگوار چیز کے برداشت کرنے پر آمادہ کرے اور اس پر قابو رکھے۔ اردو زبان میں جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس تکلیف پر واویلا نہ کرے بلکہ صبر سے کام لے۔ لیکن عربی زبان میں اور قرآن حکیم کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت وسیع ہے اور اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء مفسرین نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم صبر علی الطاعات، یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اوپر روکے رکھے، اپنے نفس کو قابو رکھے، اللہ رب العزت کے اطاعت کو بجا لائے۔ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے میں اگر کوئی سستی پیش آ رہی ہو یا طبیعت کو ناگوار ہو رہا ہو تو آدمی اپنی طبیعت کی اس ناگواری اور اپنے نفس کی سستی کو دور کرے اور اس کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کرے۔ دوسری قسم صبر عن المعصیت، یعنی گناہوں سے
انسان کی طبیعت کبھی گناہ کی طرف مائل ہوتی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے دل میں خواہش کے باوجود اپنے آپ کو زور لگا کر قوت سے، اپنی ایمانی قوت سے اس گناہ سے روک لے تو یہ صبر ہے۔ اسے صبر عن المعصیت کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے صبر علی المصیبت، یعنی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، اچانک کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی صدمہ پہنچا، تو اس صدمے اور تکلیف کے موقع پر اللہ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے یہ سوچے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ۔ جن چیزوں سے مدد لینے کی ہدایت کی گئی، اب انسان صبر میں کیسے مدد لے؟ تو اللہ نے کہا کہ دوسری چیز صبر سے مدد لینے کے ساتھ ساتھ نماز سے انسان مدد طلب کرے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اسے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ اپنے وقت پر انجام دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے خود انسان کو مدد فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جب کبھی 5 وقت کی نماز تو سمجھائی، اس کے ساتھ یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر بارش نہ آ رہی ہو تو صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو، اگر کوئی حاجت ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھ لو، گناہ ہو گیا تو صلاۃ التوبہ کر لو، تو جب کوئی خوف کی حالت ہو تو تب نماز سکھائی، جب کبھی گھبراہٹ ہو تو نماز سکھائی، جب سورج گہن لگتا تھا تو صلاۃ الخسوف صلاۃ الکسوف سکھائی، یعنی سمجھایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے کیسے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی زندگی میں تمام مشکلات اور مصائب سے محفوظ رکھے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے مطابق، تقدیر کے مطابق انسان پر کوئی مصائب مشکلات آ جائیں تو اللہ ہمیں نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔